السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 614 ہے۔ آج سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العظيم۔ فوسوس، پھر وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ماں جو کہ وریا، چھپائی گئی تھی، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہ۔ وقال، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکین، فرشتے، او یا تکونا تم ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے میں سے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان کے سامنے کہ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے۔ ترجمہ ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، شیطان آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ دوسری بات، تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دیں۔ تیسری بات، کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ چوتھی بات، ان سے قسم کھا کر شیطان نے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ۔ بزرگان محترم، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، ظاہر بات ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ آدم کو اور حوا کو جنت نے بڑے مزے میں، عیش و آرام میں رکھا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی حسد کی آگ بھڑکی، انتقام کی آگ بھڑکی، اور اس نے طے کر لیا کہ ان دونوں کو تو یہاں سے جنت سے نکالنا ہی ہے۔ چنانچہ اس نے وسوسہ دینا شروع کیا۔ وسوسہ کہتے ہیں بہلانے کو، پھسلانے کو، دل میں بات طرح طرح کی ڈالنے کو۔ فوسوس لهما الشیطان، تو شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو بہکانا شروع کیا۔ کیوں بہکانا شروع کیا؟ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس انہیں پہنایا تھا، جنت کا شاہی لباس پہنایا تھا، اور شیطان نے اس لیے ان کو بہکایا تاکہ ان کی جو پوشیدہ ہے شرمگاہ ہے وہ جو ہے ظاہر ہو جائے، جو چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے وہ ظاہر کر دے۔ شیطان نے چال چلی حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے، اس نے یہ کہا کہ پٹی پڑھائی، یوں پٹی پڑھائی کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت میں تم کو ہر چیز کھانے کی حکم دی، کھلا کھاؤ پیو سب کرو، رہو جنت میں عیش کرو، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا بھائی؟
اس لیے منع کیا ہے تم دونوں کو کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس درخت میں سے تم دونوں کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے، یا یہ کہ تم ہمیشہ تمہاری زندگی رہے گی، ہمیشہ خالد یہی رہو گے، جنت میں پرمیننٹ رہو گے۔ یہ پٹی اس نے پڑھائی، اور پھر صرف پٹی ہی نہیں پڑھائی، وقاسمہما، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے قسم کھائی کہ لمن الناصحین، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہیں تمہارا یقیناً خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہاری بھلائی کی خاطر تم کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ گر بتا رہا ہوں، یہ فارمولا تم کو دے رہا ہوں۔ یہ درخت کے قریب تم جاؤ گے اور کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ نے تم کو اسی لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا یہ کہ ہمیشہ پرمیننٹ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ، اس لیے شیطان نے قسم کھا کر پٹی پڑھائی۔ یہ ہے وہ چیز جو حقیقت اس میں بیان کی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔